हमने सबक जब हर चीज सोने की बन गई की पढ़ाई की थी। आज हम इस सबक के सवालात करेंगे। सबक का पहला सवाल है, बादशाह किस चीज का दीवाना था? यानी उसे किस चीज का बहुत ज्यादा शौक था। दीवाना था यानी शौक था, पसंद थी उसे क्या चीज। तो चलें देखते हैं कि हमने सबक में क्या पढ़ा है। तो हमने सबक के बिल्कुल पहले ही हिस्से में ये पढ़ा था कि बादशाह को दौलत से बहुत प्यार था, सोने का तो वो दीवाना था। तो हमने यहाँ पढ़ा था कि बादशाह सोने का दीवाना था, गोल्ड का दीवाना था। चलें हम अपने जवाब में भी सोना लिख लेते हैं। कुछ हिस्सा हम सवाल ही का लेंगे। हम लिखेंगे बादशाह और किसको काट देंगे, इसकी जगह लिखेंगे सोने का, बल्कि चीज को भी हम काट देंगे और हम लिखेंगे सोने का दीवाना था। तो चलिए हम अपना जवाब लिखना शुरू करते हैं। बादशाह लिखेंगे, बे की आधी शक्ल बनाएंगे, साथ दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं। बे की आधी शक्ल बनाई, साथ अलिफ जोड़ दिया, आगे दाल बनाया और इसी तरह शीन की आधी शक्ल बनाएंगे, साथ अलिफ जोड़ेंगे। हमने लिखा बादशाह, आगे हम लिखेंगे सोने, सीन की आधी शक्ल बनाई, साथ वाव जोड़ दिया, नून की आधी शक्ल बनाकर साथ बड़ी ये जोड़ दी तो बन गया सोने। आगे लिखेंगे काफ अलिफ का, सोने का दीवाना, दाल की आधी शक्ल, ये की भी आधी शक्ल बनाकर साथ वाव जोड़ देंगे। चलें दोबारा लिख लेते हैं। ये की आधी शक्ल बनाई, साथ वाव जोड़ दिया और अलिफ साथ लिखेंगे, साथ नून और हे बना देंगे तो बन जाएगा दीवाना। आगे लिखेंगे थे की आधी शक्ल बनाकर साथ अलिफ जोड़ देंगे तो बन जाएगा था। ते के नुक्ते लगा देंगे और चलें नुक्तों को ठीक करके लिख लेते हैं और आखिर में हम खत्मा की निशानी लगा देंगे। तो हमारा जवाब बना कि बादशाह सोने का दीवाना था। चलें अब सबक का दूसरा सवाल पढ़ते हैं। सबक का दूसरा सवाल बे है, बादशाह ने अजनबी से किस ख्वाहिश का इजहार किया? किस ख्वाहिश का इजहार किया यानी ऐसी कौन सी बात बताई कि जो वो चाहता था, जो उसकी ख्वाहिश थी, विश थी। तो चलें देखते हैं कि हमने सबक में क्या पढ़ा है। सबक के इस वाले हिस्से में हमने ये पढ़ा था कि जब अजनबी शख्स बादशाह से कहता है कि बहुत सोना जमा कर रखा है आपने, तो बादशाह ने कहा ये तो बहुत कम है, मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह के कई खजाने हों, यानी इस तरह के कई खजाने मेरे पास हों, यानी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा सोना हो। तो हम अपने जवाब में भी यही बात लिखेंगे। चलिए लिखना शुरू करते हैं। हम कुछ हिस्सा सवाल का लेंगे। हम लिखेंगे बादशाह ने अजनबी से कहा, या हम यूँ लिखेंगे बादशाह ने अजनबी से, किसको काट कर लिखेंगे, इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उसके पास बहुत से ख़जाने हों। चलिए लिखना शुरू करते हैं। लिखना शुरू करते हैं। बे की आधी शक्ल बनाई, साथ अलिफ जोड़ दिया, दाल लिखा, साथ शीन की आधी शक्ल बनाई, साथ अलिफ जोड़ दिया। चलें दोबारा लिख लेते हैं। हे बनाएंगे पूरा, बादशाह ने, नून बढ़िए ने, बादशाह ने अजनबी, अलिफ जीम की आधी शक्ल, नून की भी आधी शक्ल, बे की भी और साथ छोटी ये जोड़ेंगे तो बन गया अजनबी। अजनबी आगे लिखेंगे से, अजनबी से, सीन की आधी शक्ल बनाई, साथ बड़ी ये जोड़ दी, अजनबी से इस, अलिफ, अलिफ के नीचे ज़ेर भी लगा सकते हैं, सीन की पूरी शक्ल बनाएंगे इस ख्वाहिश, खे की आधी शक्ल, वाव की भी पूरी शक्ल बनाकर साथ जोड़ देंगे, अलिफ लिखेंगे, हे की आधी शक्ल और शीन साथ जोड़ेंगे तो बन जाएगा ख्वाहिश, इस ख्वाहिश। आगे लिखेंगे काफ अलिफ का, आगे लिखेंगे इजहार, अलिफ जोए बनाएंगे, साथ है की आधी शक्ल और अलिफ जोड़ देंगे तो बन जाएगा इजहा, और रे लिखेंगे तो बन गया इजहार किया। काफ की आधी शक्ल बनाई, साथ ये की भी आधी शक्ल बनाकर अलिफ साथ जोड़ देंगे। आगे लिखेंगे काफ है के उसके पास, अलिफ,
الف کے اوپر پیش لگائیں گے، سین کی پوری شکل بنائیں گے اس، آگے لکھیں گے کے اور بڑھئے کے اس کے پاس، پے الف پا، سین کی پوری شکل بنائیں گے اس کے پاس بہت سے، کئی کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں بہت سے، کیونکہ کئی کا مطلب ہوتا ہے بہت سے، بہت، آگے لکھیں گے سے، سین کی آدھی شکل بنائی اور بڑی یہ جوڑ دی، بہت سے خزانے، خے زے، الف نون کی آدھی شکل اور بڑی یہ خزانے ہوں، یعنی بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس بہت سے خزانے ہوں، اور خزانہ کا ہم نے مطلب پڑھا تھا کہ قیمتی چیزیں، جیسا کہ سونا، پیسہ اور جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں ان سب کو ہم خزانہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس نے اپنے گھر کا ایک حصہ تو خزانے سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کی خواہش تھی کہ اس کے پاس ایسے بہت سے خزانے ہوں۔ ہمارا جواب یہ بنا کہ بادشاہ نے اجنبی سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس کے پاس بہت سے خزانے ہوں۔ اب سوال نمبر جیم ہے کہ خواہش پوری ہونے پر بادشاہ کس مشکل سے دو چار ہوا یعنی کس مشکل میں پڑ گیا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے سبق میں کیا پڑھا ہے۔ تو دیکھیے، سبق کے اس حصے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب بادشاہ کی خواہش پوری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ جس بھی چیز کو چھوتا ہے یعنی کہ ہاتھ لگاتا ہے وہ سونے کی بنتی جاتی ہے۔ تو پھر اب ہم نے یہاں پڑھا تھا کہ بادشاہ کہنے لگا، میری بچی، میری شہزادی مجھ سے جدا ہو گئی اور میں کچھ کھا پی نہیں سکتا، ایسے سونے کو میں کیا کروں گا۔ یعنی وہ کس مشکل میں پڑا کہ وہ کھا پی بھی نہیں سکتا تھا، اور تو اور وہ اپنی شہزادی سے بھی جدا ہو گیا، یعنی اپنی بیٹی کو بھی اس نے سونے کا بنا دیا ہاتھ لگا کر۔ تو ہم یہ جواب میں لکھ سکتے ہیں کہ خواہش پوری ہونے پر بادشاہ اس مشکل سے دوچار ہوا کہ وہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتا تھا وہ سونے کی بن جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کی شہزادی یعنی اس کی بیٹی بھی۔ چلیے لکھتے ہیں، ہم کچھ حصہ سوال ہی سے لیں گے۔ ہم لکھیں گے خواہش پوری ہونے پر بادشاہ، یہاں تک لکھنے کے بعد کس کی جگہ ہم لکھیں گے اس مشکل سے دوچار ہوا کہ وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا وہ سونے کی بن جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ کچھ کھا پی بھی نہیں سکتا تھا اور اس کی شہزادی بھی سونے کی بن گئی تھی۔ چلیے لکھنا شروع کرتے ہیں۔ ہم لکھیں گے خواہش، خے کی آدھی شکل بنائی، ساتھ واؤ جوڑا، اور الف لکھیں گے ساتھ، ہے کی آدھی شکل بنائیں گے، شین کی بھی پوری شکل بنا کر جوڑ دیں گے ساتھ، تو بن جائے گا خواہش، خواہش پوری، پے کی آدھی شکل بنائی، ساتھ واؤ جوڑ دیا، پے کے نقطے لگائے، رے بنایا ساتھ اور چھوٹی یہ بنائی ساتھ، تو بن گیا پوری ہونے، ہے واؤ ہو، اور نون کی آدھی شکل اور بڑی یہ ساتھ جوڑ دی، ہونے، آگے لکھیں گے پر، پے رے پر، ہونے پر، آگے لکھیں گے بادشاہ، بے کی آدھی شکل بنائی، ساتھ الف جوڑ دیا، دال بنایا ساتھ، چھین کی آدھی شکل بنا کر ساتھ الف جوڑا، بادشاہ، اور ہے ساتھ جوڑ دیا۔ یہاں سے ہم بادشاہ کے الف کو بھی تھوڑا سا ٹھیک کر لیتے ہیں، بادشاہ، آگے لکھیں گے اس، الف کے نیچے زیر لگایا، سین بنایا ساتھ، اس مشکل، میم کی آدھی شکل، شین کی بھی آدھی شکل اور کاف کی بھی آدھی شکل ساتھ جوڑی، ساتھ لام کی پوری شکل بنائیں گے، تو بن جائے گا مشکل، اس مشکل، آگے لکھیں گے سے، مشکل سے، سین کی آدھی شکل بنائی، ساتھ بڑی یہ جوڑ دی، اس مشکل سے دو چار، دال، واؤ، چے کی آدھی شکل، ساتھ الف جوڑ دیں گے، چے کے نقطے لگائے اور رے لکھا، تو بن گیا دو چار ہوا، ہے واؤ ہو، اور الف ہوا، کے، کاف ہے کے، آگے ہم لکھیں گے وہ، آگے لکھیں گے کچھ، کاف اور چھ کچھ کھا پی بھی نہیں سکتا تھا، ہم یہ لکھیں گے
کھا پی بھی نہیں سکتا تھا. پہلے تو یہ ہوا تھا نا کہ وہ جس چیز کو میز پر کھانے کی میز پر ہاتھ لگا رہا تھا وہ اسے کھا پی بھی نہیں سک رہا تھا کیونکہ وہ سونے کی بن جاتی تھی. اور پھر کیا ہوا کہ اس نے جب اپنی شہزادی کو چوما تو وہ بھی سونے کی بن گئی. تو ہم پہلی مشکل ہم نے لکھ دی کہ وہ کھا پی نہیں سکتا تھا. نون ہے یہ اور نون غنہ. سکتا سین کی آدھی شکل، کاف کی بھی آدھی شکل، تے کی بھی، اور ساتھ الف جوڑ دیں گے تو بن گیا سکتا. آگے لکھیں گے تھا، کھا پی بھی نہیں سکتا تھا. اور کیا ہوتا تھا جی؟ اور یہ تھا کہ اس کی بیٹی بھی سونے کی بن گئی تھی. آگے لکھیں گے اور الف واو رے اور اس کی. الف کے اوپر پیش لگایا. چلیں پیش کو دوبارہ بنا لیتے ہیں. اس سین کی پوری شکل بنائیں گے اس کی، کاف چھوٹی یہ کی. آگے لکھیں گے بیٹی، بے کی آدھی شکل، یہ کی بھی آدھی شکل، ٹے اور چھوٹی یہ ساتھ جوڑ دیا تو بن گیا بیٹی. اس کی بیٹی بھی، بھ اور چھوٹی یہ، اس کی بیٹی بھی سونے کی بن گئی تھی. سین کی آدھی شکل اور واؤ اور نون بڑی یہ نے، سونے کی، کاف یہ کی، بن، بے نون بن، بن. آگے لکھیں گے گئی تھی، گاف کی آدھی شکل، حمزہ اور چھوٹی یہ جوڑ دیں گے تو بن گیا بن گئی. آگے لکھیں گے تھی. تو یوں ہمارا یہ تیسرا جواب مکمل ہو گیا. ہم نے لکھا خواہش پوری ہونے پر بادشاہ اس مشکل سے دو چار ہوا کہ وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا اور اس کی بیٹی بھی سونے کی بن گئی تھی. تو آج ہم نے سبق جب ہر چیز سونے کی بن گئی کے سوالات کیے.